بھائی جان پلیز میری زندگی بچا لیں۔ میں مرنے سے پہلے چاہتی ہوں کہ آپ نمرا کو ارسل کے ساتھ بیاہ دیں۔ یہ میری آخری خواہش ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اسے التجا کر رہی تھی۔ حلیمہ بہن تم پریشان نہ ہو، ارسل آتا ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ظفر صاحب کی اکلوتی بہن بہت زیادہ بیمار تھی اور آگے اس کی اکلوتی ہی بیٹی تھی جس کا نام نمرا تھا۔ ظفر صاحب کی اکلوتی بہن کو لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ وہ اس وقت زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ ابھی ان کی بیٹی نمرا کی عمر 18 سال تھی اور وہ ان سے التجا کر رہی تھی کہ ظفر صاحب اپنے بیٹے ارسل کے ساتھ نمرا کا نکاح کروا دیں۔ تھوڑی دیر بعد ارسل جب کھانے دینے آیا تو ظفر صاحب نے انہیں وہیں روک لیا اور بولا کہ انہیں ضروری کام ہے۔ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے میں آفس ورک چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ ارسل بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے وارڈ سے باہر لاتے ہوئے لاؤنج میں آئے جدھر کافی لوگ بیٹھے تھے۔ دیکھو بیٹا تمہاری پھپھو کی طبیعت بہت ہی سیریس ہے، نمرا کا بابا کا پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نمرا سے نکاح کر لو، پلیز بیٹا میری بہن کی آخری خواہش پوری کر دو۔ ظفر صاحب اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ارسل کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ ڈیڈ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، میری ایج دیکھی اور اس کی ایج دیکھی، یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ بیٹا یہ ظلم نہیں ہوگا، اس کی ماں اسے ایک ذمہ دار ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو ابھی اور اسی وقت۔ ڈیڈ اتنی جلدی؟ آپ کو موم کا تو پتہ ہے، میں تمہاری موم کو سمجھا لوں گا، بس تم نکاح کی حامی بھرو۔ کافی منانے کے بعد ارسل مان گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا اور نمرا کا نکاح ہو گیا۔ نمرا کا نکاح ہوتے ہی اس کی ماں دار فانی سے کوچ کر گئی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ مما پلیز ہوش میں آئے نا، مما آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ ظفر صاحب اسے سینے سے لگائے حوصلہ دے رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کی ماں پر سفید کپڑا چڑھا دیا تھا اور تدفین کے بعد وہ لوگ نمرا کو لے کر واپس کراچی چلے گئے تھے۔ نمرا کو گھر دیکھتے ہی ارسل کی ماں تو برس پڑی۔ ارے اس کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اس بوجھ کو ہمارے سر پہ نہ ڈالو۔ ریحانہ بیگم منہ سنبھال کے بات کرو، یہ یتیم مسکین بچی کہاں جائے گی؟ میں ہی تو اس کا واحد سہارا ہوں۔ آپ واحد سہارا کیوں ہیں؟ اس کے ددیال چھوڑ کے آتے، یہاں کیوں لائے ہیں؟ ایک تو تم نے میری مری ہوئی بہن کا آ کر منہ نہیں دیکھا اور اوپر سے تم چلا رہی ہو۔ آئندہ کوئی بکواس کی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ ان کی کافی تکرار ہو گئی۔ ارسل بیٹا جاؤ اسے روم میں لے جاؤ۔ ارسل اسے روم میں لے گیا۔ نمرا وہ آہستگی سے بولا، دیکھو ابھی پلیز مما کو کچھ مت بتانا ہمارا نکاح ہوا ہے یا نہیں، میں خود بتاؤں گا، تم فی الحال سیپریٹ روم میں ہی رہو گی۔ نمرا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں تھی جو اسے جس طرح ڈھال کر رکھ سکتا۔ رات کو ارسل کھانے کی ٹرے لیے نمرا کے روم میں جا رہا تھا تو ریحانہ بیگم اسے دیکھ چکی تھی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا جا کر قتل کر دیں جس کی ماں سے انہوں نے ساری زندگی نفرت کی تھی۔ وہ باپ بیٹا اس کی بیٹی کو گھر لے آئے تھے۔ یہ میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں، اور اس کے روم میں داخل ہوتے ہی بولا، جو کہ گھٹنوں میں سر دیے فرش پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، پلیز رو مت، یہ لو کھانا کھا لو۔ اس کے سامنے فرش پر نیچے ہی بیٹھ گیا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں بہت سمجھ رہا ہوں، دیکھو میں دل سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کروں گا لیکن میں بھی اس کو نبھا نہیں پا رہا، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا کیونکہ ابھی موم کو سب کچھ پتہ نہیں ہے، وہ پہلے اتنا ہنگامہ کر چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید ہنگامہ نہ کریں۔ وہ آہستگی سے انگلیوں کے پوروں سے اس کی نمی چننے لگا۔ ارسل کو نہایت ہی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی سے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، یا شاید نکاح ہوتے ہی وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کی اپنی عمر 30 سال تھی جبکہ نمرا کی 18 سال تھی، یعنی خود سے 12 سال چھوٹی بچی۔ دروازے پہ کھڑی ریحانہ بیگم اس کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ وہ تو غصے سے پھٹاک کر کے دروازہ کھولتی ہی اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور اس لڑکی کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اور اتنے آنسو کیوں اس کے صاف کیے جا رہے ہیں؟ مما کچھ نہیں، آپ یہاں سے جائیں، بس میں تو اسے کھانا دینے آیا تھا۔ وہ فوراً سے کھانے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، تم اسے کھانا دینے آئے تھے؟ ہاں، یا کوئی اور بھی رشتہ ہے تمہارے اس کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ وہ مما میں نے نکاح کیا ہے۔ انہوں نے نزدیک آتے ہی ارسل کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تمہیں حیا نہیں آئی؟
میری اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود تم نے اس منحوس سے شادی کر لی جس کی ماں ساری زندگی مجھے اچھی نہیں لگی۔ تم نے ثابت کر دیا ارسل، تم بھی اپنے خاندان جیسا گندا خون ہو۔ مما پلیز، وہ غصے سے چیخا، اور یہ جو منحوس تم لائے ہو اسے تو میں ابھی گھر سے باہر نکالتی ہوں۔ وہ اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹ کر باہر لاؤنج میں لے آئی۔ شور سن کر ظفر صاحب بھی باہر آ گئے۔ ریانہ بیگم، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اسے گھر سے نکال کے چھوڑوں گی، نکل جاؤ۔ جس کو اس سے ہمدردی ہے وہ بھی اس گھر سے نکل جائے۔ ریحانہ بیگم، اگر یہ اس گھر سے گئی یہ بات یاد رکھنا، میں تمہیں طلاق دے کر چلتا کروں گا۔ عجیب بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو تم، کسی کا درد تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس پر چیخے۔ برسر جاؤ اپنی وائف کو روم میں لے کر جاؤ، غصے میں کہا۔ یہ بات سن کر ریحانہ بیگم کے تن بدن میں اور آگ لگ گئی۔ ارسل اسے بازو سے پکڑتا ہوا روم میں لے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ پلیز مت رو، میں مما کی طرف سے سوری مانگتا ہوں۔ آپ کیوں سوری کر رہی ہیں؟ جن کی مائیں مر جاتی ہیں شاید ان کو بھی ان کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے۔ وہ آنسو رگڑتی ہوئی بولی تو وہ آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ پلیز مت رو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھو نا میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ کافی دیر اسے دلاسا دیتا ہوا اس کے پاس ہی رہا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اسے کھنانے لگا۔ وہ سوجی آنکھوں کے ساتھ سو سو کرتی ہوئی کھانا کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹپ ٹپ آنسو بھی گرا رہے تھے۔ ارسل اس کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکی ارسل نے بولا کہ وہ اپنے روم میں جا رہا ہے، مگر وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر وہ ممانی جان پھر آ گئی تو مجھے آپ کے ساتھ آپ کے روم میں رہنا ہے۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی اور ارسل اسے دور رہنا چاہتا تھا کیونکہ آج کل وہ اپنی شدتیں کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور اس کے نزدیک آتا تو بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کرے، مگر بار بار وہ اس کے قریب آ رہی تھی، اس کے جذبات کو سلگھا رہی تھی۔ نہیں، تم اکیلی جاؤ، میں کل آ جاؤں گا۔ نہیں، میں بھی آپ کے روم میں جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ آخر 30 سال کے بعد اس نے نکاح کیا تھا۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد وہ کسی کے قریب تک نہیں کیا تھا، مگر اس 18 سالہ لڑکے کے قریب جاتے ہی اس کے سارے جذبات سلگنے لگے تھے۔ وہ بہت ہی مشکل سے خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اب تو نمرا بار بار اس کے قریب آ رہی تھی اور اصرار بھی کر رہی تھی۔ دیکھو نمرا، یہ ٹھیک نہیں۔ اگر میں یہاں رکا تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کچھ ٹھیک ہو یا غلط، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ارسل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کو چھونے لگا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیتے ہوئے اس کے اور اپنے درمیان کے تمام پردوں کو ہٹاتا ہوا اس پر جھکتا چلا گیا۔ نمرا اسے اس حال میں دیکھ کر ڈر گئی اور اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے اور اپنے درمیان جو بھی فاصلہ تھا اسے کم کرتا گیا۔ اس کے بدن کی رعنائیوں کو ہونٹوں سے چھوتا رہا اور وہ اس کی قربت میں مچلتی رہی۔ پلیز نہیں کریں۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برس رہے تھے۔ وہ اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر وہ بھی ارسل تھا۔ اس کے بہت اصرار کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اب تو وہ اپنا حق وصول کیے بنا وہاں سے ہلنے والا بھی نہیں تھا۔ رات کے بعد نمرا کو ارسل سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ وہ جب صبح واش روم گئی تو اپنی گردن پر بہت سارے نشانات دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ ارسل کو رات کے لیے بہت ہی برا لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کر گیا تھا، مگر وہ اس کے قریب رہ کر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بنا اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر رونے کے بعد فریش ہو کر واپس آئی، تب تک وہ جا چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ارسل لوگوں کے علاوہ ارسل کے ماموں کا بیٹا اور اس کی وائف بھی رہتے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی مسکرائی۔ یہ لال پری کون ہے؟ وہ پیار سے پوچھتی ہوئی بولی۔ بھابھی یہ نمرا ہے، اور نمرا یہ میری بھابھی ہے، بھابھی یہ میری وائف ہے۔ یہ سن کر بھابھی کے ماتھے پر بل پڑے۔ وائف؟ ہاں، وہ کچھ جلدی میں ہی نکاح کرنا پڑا ہے۔ ہاں بیٹا، اتنے جلدی نکاح کرنا پڑا کہ سکی ماں کو بھی بتانا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ ریحانہ بیگم نے ناگواری سے بریڈ کا سلائس چباتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، اب ہم لوگ دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے، ظفر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، اب تو ریحانہ بیگم، پھر تم بھی اپنے بیٹے کی چاہ پوری کر لینا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، جو بہو بنا کے لائے ہیں
وہی اس کے چاہ بھی پورے کرے۔ وہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ نمرا خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نمرا بیٹا کھانا کھاؤ۔ جی مامو جان۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ نمرا آج ریڈی رہنا، میں شام تمہیں شاپنگ میں لے جاؤں گا۔ تمہارے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں۔ ارسل یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ سارا دن روم میں ہی بند رہی۔ شیزا بھابھی کو تو نمرا بہت ہی اچھی لگی۔ وہ دوپہر کے کام ختم کرنے کے بعد نمرا کے روم میں چلی آئی۔ نمرا کھڑکی میں کھڑی لون میں پودوں کو دیکھتی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے لٹل فیری؟ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ آپ میرے روم میں؟ میں نے کہا کہ میں لٹل فیری کو دیکھ کر آؤں کہ کیا ہو رہا ہے۔ روم میں تو بور ہو جاؤ گی، باہر آ جایا کرو۔ شکر ہے میری ایج فیلو آئی۔ آنٹی سے تو میں کیا ہی بات کروں۔ آ جاؤ باہر چلتے ہیں، لان میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے۔ کم آن، تم آنٹی کی باتوں کو دل پر نہ لو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، دل کی بری نہیں ہے۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ بھابھی وہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، باہر نہیں آؤں گی۔ ارے لٹل فیری پریشان نہیں ہو، چلو نا۔ وہ جب اسے باہر لے کر جا رہی تھی تو سامنے سے آتی ہوئی ریحانہ بیگم سے سامنا ہو گیا۔ شیزا بہتر یہی ہوگا کہ اس سے دوری اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس کے ساتھ اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دوں۔ بہت ہی دوستیاں بڑھائی جا رہی ہے۔ نہیں آنٹی، وہ تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں تو اسے تازہ ہوا میں لے کے جا رہی تھی۔ زیادہ ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے لڑکی، جاؤ اپنے کمرے میں، دفع ہو جاؤ۔ آج کے بعد تو مجھے باہر نظر آئے نا، تمہارا وہ حال کروں گی۔ شیزا نے نمرا کی طرف دیکھا۔ نمرا خاموشی سے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ آج وہ گھر جلدی آ گیا تھا کیونکہ اسے نمرا کو شاپنگ پہ لے کے جانا تھا، لیکن ریحانہ بیگم نے بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہ دیا۔ وہ بیچاری تیار ہوئے اس کا انتظار کرتی رہی، مگر رات کے 11 بج چکے تھے، وہ ابھی تک روم میں ہی نہ آیا۔ رات کے 1 بجے تک ریحانہ بیگم نے ارسل کو اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ ارسل جب اٹھ کر روم میں گیا تو وہ سامنے صوفے پہ بیٹھنے والے انداز میں سو رہی تھی، جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اور بیٹھے بیٹھے وہیں سو گئی ہو۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس جا کر بیٹھا تو اس کی کچی نیند فوراً ہی ٹوٹ گئی۔ آئی ایم سوری نمرا، میں تمہیں آج نہیں لے کے جا پایا کیونکہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ یہ کہتی ہوئی اٹھ گئی، مگر ارسل نے اس کا بازو تھاما، اسے خود پہ گرا چکا تھا۔ ارسل پلیز۔ وہ رات کے پل یاد کر کے گھبرا گئی تھی۔ آج تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ دل فریب انداز میں اس کے بالوں کو چھوتا ہوا بولا۔ نہیں، آپ اپنے روم میں جا کر سوئیں، اب یہی میرا روم ہے اور تم میری جان ہو۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ پہ لے کر آیا۔ ارسل پلیز، آج نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کی گردن سے بال ہٹاتا ہوا جھکا ہی تھا، اپنی محبت کے نشانات پا کر پیچھے ہوا۔ سچ میں اس کو اپنی شدتیں بہت ہی سخت لگی، مگر آہستہ آہستہ محبت بھرا لمس چھونے لگا جو نمرا کو اندر تک سکون دینے لگا۔ وہ آج نرمی سے اسے خود میں سمونے لگا۔ جب صبح نمرا کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے، لیکن اس نے خود کو ابھی بھی ارسل کے ہی گھیرے میں پایا۔ ارسل، وہ انہیں پکارنے لگی۔ ارسل، آپ نے آفس نہیں جانا کیا؟ وہ آہستگی سے اس کے گالوں کو سلاتا ہوا بولا۔ ظفر صاحب کی کال آئی انہیں، اگلا پروجیکٹ جو سنگاپور میں شروع کرنا تھا، اس کے لیے ضروری کنسٹرکشن کا کام کرنا شروع کرنا، جس کی وجہ سے ظفر صاحب اور ارسل کا سنگاپور جانا بہت ضروری تھا۔ ظفر صاحب نے ارسل کو بتائے بنا ہی اس کی اور اپنی کل کی ٹکٹ بک کروا دی تھی۔ جب رات کے کھانے پر سب موجود تھے تو ظفر صاحب نے بتایا کہ ارسل اور اسے اگلے 6 مہینوں کے لیے سنگاپور جانا پڑے گا۔ یہ بات سن کر ریحانہ بیگم کی خوشی کے انتہا نہ رہی تھی۔ انہیں اب اپنا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اب انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ نمرا کو اس گھر سے نکال کے ہی دم لے گی، وہ جو زبردستی ان کے گلے پر لا کر بٹھائی گئی تھی۔ اب ٹائم آ گیا تھا اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ ریحانہ بیگم تو اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، مگر اگر کوئی اداس تھا تو وہ نمرا تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی منمانی کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ ظفر صاحب نے اپنا سارا گھر شیزا کے شوہر کو سونپا، اس کے بعد نمرا اور اپنی پھوپھو کا خیال رکھے گا۔ جی انکل، آپ فکر نہ کریں، آپ کے گھر کی ذمہ داری میری بھی تو ذمہ داری ہے۔ آخر آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے پروجیکٹ پر کام کیجیے، پچھلی کوئی پریشانی نہیں۔ شکریہ بیٹا۔ ارسل جلدی میں تمام اپنی پیکنگ کرنے لگا، اس کے پاس صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ گھر کب آئیں گے؟ جیسے ہی کام ختم ہوگا میں کوشش کروں گا جلدی گھر آ جاؤں، اور ڈیڈ تو ہوں گے، اور ڈیڈ وہاں رہیں گے، میں واپس آ جاؤں گا، تم ٹینشن نہیں لو۔ ارسل، آپ نہ جائیں، دیکھو مجھے ضروری کام ہے، تم پریشان نہ ہو۔
ہاں میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرنے کے بعد اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا۔ اوکے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارسل نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اگلے ہی پل اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی راہ کی طرف چل دیا۔ وہ خاموشی سے دروازے میں کھڑی اسے تک رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک بار دیکھا اور دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے اللہ حافظ کہا۔ بدلے میں وہ بھی مسکرائی، مگر آنسوں کو ضبط کیے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ روم میں واپس آئی تو پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں ارسل سے بہت ہی اٹیچ ہو چکی تھی اور ارسل بھی تو اس کا بہت ہی خیال رکھتا تھا۔ کوئی نہیں ارسل، جلدی واپس آئیں گے، انہوں نے بولا ہے نا۔ وہ بہت ہی خوش ہوئی۔ جلدی آئیں گے ارسل واپس، وہ خود کو دلاسا دینے لگی تھی۔ نمرا اکثر جلدی اٹھ جایا کرتی تھی۔ شیزا بھابھی اور وہ مل کر کوکنگ کرتی تھی۔ ریحانہ بیگم اسے روزانہ اپنے روم میں بلاتی، گھنٹوں اسے اپنے پاؤں دبوایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو پاؤں دبواتے ہوئے اسے پاؤں سے مارنا بھی شروع کر دیتی، کبھی اسے دھکا دے کر باہر نکال دیتی۔ سبھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتے۔ شیزا بھابھی ہمیشہ اسے دلاسا دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ارسل جلدی آئے گا۔ آج پھر ریحانہ بیگم نے اسے اپنے روم میں بلایا۔ جب وہ روم میں گئی تو اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کا سر دیوار پہ دے مارا۔ اس وجہ سے اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ریحانہ بیگم تو ڈر گئی کہ کہیں اسے ہو تو نہیں گیا۔ ملازمہ کو فوراً بلایا اور کہا کہ اسے سہارا دے کر اس کے روم پر پھینک آؤ۔ جب ملازم اسے سہارا دے کر لے جا رہے تھے تو شیزا نے دیکھا تو وہ فوراً بھاگ کر آئی۔ کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں شیزا بیبی، ریحانہ بیگم نے مجھے کہا ہے کہ ان کے روم میں چھوڑاؤ۔ کیا اس کی تو پیشانی سے خون بہہ رہا ہے؟ اچھا تم روم میں لے کر چلو، میں بینڈیج کی چیزیں لے کر آتی ہوں۔ شیزا نے اس کی بینڈیج کی۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی، اسے بہت ہی ویکنیس محسوس ہو رہی تھی۔ شیزا آپی، مجھے بہت ہی پین ہو رہی ہے، وہ روتی ہوئی بولی۔ ممانی جان تو مجھے مار ہی ڈالیں گی۔ ٹینشن نہیں لو، میں خود ارسل سے بات کروں گی کہ جلدی واپس آئے۔ ممانی جان کو تو ذرا لحاظ نہیں، کیا تمہاری حالت کر کے رکھتی ہے؟ شیزا غصے میں سیدھا ممانی جان کے روم میں گئی اور ان کو اچھی خاصی باتیں سنا کے آئی۔ آپ کو تو خدا کا خوف کرنا چاہیے آنٹی، ایک یتیم بچی کے ساتھ آپ یہ ظلم کر رہی ہیں۔ اگر ارسل کو پتہ چلا اسے کتنی نفرت ہو جائے گی آپ سے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس پر یوں ظلم ڈھائیں۔ میں ارسل کو سب بتاؤں گی، بکواس بند کرو۔ اگر تم نے ارسل کو کچھ بھی بتایا تو یہ بات یاد رکھنا، جس گھر میں رہ رہی ہو وہ میرا گھر ہے اور جس کمپنی میں تمہارا شوہر کام کر رہا ہے وہ میری کمپنی ہے۔ نکال کر باہر پھینکوں گی، سڑکوں پہ آ جاؤ گے۔ جو ارسل کو ایک بھی بات تم نے بتائی، جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ شیزا بھی بے بس تھی کیونکہ اس کے پاس اپنا کاروبار نہیں تھا۔ اب تک وہ ان کے احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، وہ کچھ کر بھی تو نہیں پا رہی تھی۔ آئے روز ریحانہ بیگم کے ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اب تو نمرا اکثر کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی۔ کچن میں کام کر رہی تھی نمرا آرام سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے چلتے چلتے سانس پھولنے لگتا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ شیزا بھابھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت ہی درد ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں۔ اچھا میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ شیزا نے سارے کام چھوڑے اور اپنے شوہر کو کال کی تو وہ اسے ہاسپٹل میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے شیزا کو بولا کہ انہیں کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے، پھر ہی ہم کچھ کہہ سکتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد تمام ٹیسٹ رپورٹس آ گئی۔ ڈاکٹر کو جیسے شک تھا ویسے ہوا۔ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ نہیں آئے کیا؟ ڈاکٹر نے استفسار کیا۔ جی وہ کچھ ضروری کام سے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں، ان کے ہسبینڈ کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ان کی یہ کنڈیشن ہے۔ جی میں سمجھی نہیں، کیا کنڈیشن ہے؟ اور ان کی پریگنینسی بہت ہی رسکی ہے، بہت زیادہ ماں اور بچے دونوں کو خطرہ ہے، اور یہ بہت زیادہ ویک بھی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ان کے خیال رکھا جائے اور ان کے ہسبینڈ کو بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ شیزا خوش بھی ہوئی تھی مگر اندر ہی اندر دکھی بھی ہو رہی تھی کہ اس کی اس حالت میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر ریحانہ بیگم اسے گھر سے باہر نکال دیا تو نکال دے، تو نکال دے، وہ اب ارسل کو سب کچھ بتا کر رہی رہے گی۔ آپی میں بہت ہی خوش ہوں، وہ مسکراتی ہوئی شیزا کے گلے لگی۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، بہت ہی اچھی لگتی ہو۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، پلیز اپنا خیال رکھنا۔ اگر آنٹی تمہیں اپنے روم میں بلائے تو جانے کی ضرورت نہیں، اور اپنے روم کا دروازہ بند کر کے رکھا کرو۔ کھانا پینا وہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ کیسے ہو ارسل بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ جی مما میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ میری نمرا سے بات کروا دیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ بیٹا وہ بھی سو رہی ہے، جب اٹھے گی تو تمہاری بات کروا دوں گی۔ مما پلیز اس سے بات کروائیں، میرا بات کرنا ضروری ہے۔
اور میں نے جو پیسے بھیجے تھے وہ اپنے نمرا کو دیے تھے نا؟ ہاں بیٹا، میں نے اسے شاپنگ کروا دی تھی۔ اب تمہیں اپنی ماں پہ بھروسہ بھی نہیں ہے؟ موم، اس کا موبائل ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں تو کب سے آرڈر کر چکا ہوں۔ پتہ نہیں بیٹا، کوئی ایشو ہو گیا ہوگا، تم پتہ کرو کیوں نہیں آیا۔ میں تو روز نمرا سے کہتی ہوں کہ اس کے پاس اپنا موبائل ہو، وہ خود تم سے بات کرے۔ اب روز روز کہاں تم میرے موبائل سے بات کرتے پھرو گے؟ ابھی وہ سو رہی ہے اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب جاگے گی، میرے روم میں آئے گی تو میں اسے بتا دوں گی اور وہ دوبارہ کال کرے گی۔ موم پلیز، ضرور یاد سے میری بات کروا دیجیے گا، اوکے؟ شیزا نے تو پہلے ہی نمرا کو منع کیا تھا کہ وہ اپنی پریگنینسی کے بارے میں ریحانہ بیگم کو تو بالکل نہ بتائے، کیونکہ وہ پوری کوشش کرے گی اس کی اور اس کے بچے کی جان چلی جائے۔ اب نمرا کم ہی باہر نکلتی اور زیادہ تر روم میں ہی رہتی۔ شیزا بہت ہی اچھی تھی، اس کا بہت ہی خیال رکھنے لگی تھی، کیونکہ اس کی اپنی شادی کو بہت سے سال گزر گئے تھے اور ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے اولاد کی بہت ہی قدر تھی اور وہ نمرا کا خیال بھی بہت ہی اچھے سے رکھ رہی تھی۔ شیزا کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور اسے ایمرجنسی میں دوسرے شہر جانا پڑا اور ساتھ ہی اس کے ہسبینڈ کو بھی جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف اور صرف ریحانہ بیگم اور نمرا موجود تھی۔ وہ سارا دن اب نمرا سے کام کرواتی، کبھی اسے کوئی سزا دیتی تو کبھی اسے کوئی سزا، کبھی کبھار تو نمرا کمزوری کے باعث بے ہوش ہو جاتی، مگر وہ ریحانہ بیگم سے چھپ کر کھانا کھا لیتی، میڈیسن بھی لے لیتی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے بھی اسے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ریحانہ بیگم اسے دیکھتی کہ اچانک اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، مگر وہ کچھ سمجھ نہ پائی اور نہ ہی نمرا نے اسے کچھ بتایا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنی ساس کو کچھ بتائے گی تو وہ ضرور اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اسی وجہ سے اس بات کو چھپائے رکھتی، سارا دن کام کرتی، رات کو چھپ چھپا کر کمرے میں فروٹ اور کھانا لے جاتی، وہ رات کو بیٹھ کر کھاتی اور ارسل کو وہ بہت یاد کرتی تھی کہ ارسل کو کتنی خوشی ہوگی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ آنے والا ہے۔ کئی بار اس نے ارسل سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ارسل کا نمبر مصروف ہوتا تھا۔ شیزا نے بھی ارسل سے رابطہ کیا تھا، تب بھی ارسل مصروف تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں میں خود ہی بات کرے گا۔ نمرا تو سارے دکھ درد بھول گئی تھی، بس وہ اپنے بچے پر توجہ دے رہی تھی۔ آج وہ کھانا کھا رہی تھی تو ریحانہ بیگم اس کے روم میں آ ٹپکی۔ اوہ، تو نائٹ پارٹیاں ہو رہی ہیں یہاں؟ تبھی میں کہوں کہ سارا فروٹ اور دودھ کہاں جاتا ہے؟ کھا کھا کے کتنی موٹی ہو گئی ہو، جب آئی تھی تب اپنی حالت دیکھی تھی؟ اس کے ہاتھ سے دودھ والا گلاس پھینکتی ہوئی وہ بولی۔ نمرا نے بے بسی سے گلاس کی طرف دیکھا، اور یہ فروٹس بھی تم ہی اٹھا کے لے آتی ہو؟ فریج کو تو میں لاک کرتی ہوں، تم نے بھی عجیب ڈرامہ بنا رکھا ہے۔ پلیز مومانی جان، ایسا نہیں کرے، مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت کے مطابق کھانا مل تو رہا ہے؟ اب تو تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھانے لگی ہو۔ وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی لیکن چاہ کر بھی بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ آج کل وہ گھر میں ہی اکیلی تھی اور اسے ریحانہ بیگم سے بہت ہی خطرہ تھا۔ آئندہ تمہیں میں فروٹ کھاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بہت ہی دکھ ہوا کہ سارا دن کام کرنے کے باوجود اسے رات کو بھی ایک گلاس دودھ بھی نصیب نہیں۔ جب دیکھو وہ اسے دھتکارتی ہی رہتی۔ رات کے تقریباً 1 بج رہی تھی جب نمرا روم سے باہر آئی تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے گھر میں موجود پی ٹی سی ایل سے ارسل کا نمبر ملایا۔ آج تو فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم ارسل۔ ارسل، اس نے فوراً کال ریسیو کر لی تھی۔ نمرا تم کیسی ہو؟ ارسل، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو۔ اسی دوران لائٹ چلی گئی اور دونوں کی بات ادھوری رہ گئی۔ نمرا پھر بے بسی سے روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ نمرا نے کال کی اور اسے بات بھی نہیں ہو پائی۔ ارسل بار بار نمبر ٹرائی کرتا رہا لیکن کال پک نہ کی گئی۔ ارسل نے سوچا وہ اسی ہفتے واپس چلا جائے گا، کیونکہ ڈیڈ بھی تو وہیں موجود تھے اور وہ سارا کام سنبھال سکتے تھے۔ ارسل نے طے کر لیا تھا۔ آج کل دسمبر کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ نمرا کے پاس تو سردی کے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ وہ سردی میں ٹھٹرتی رہتی، ہر وقت کام کرتی رہتی۔ شیزا بھابھی بھی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ ان کے وہاں کچھ مسئلے مسائل تھے جو کہ انہیں حل کر کے واپس آنا تھا۔ آج بھی وہ سردی میں کھڑی خود کو گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کئی بار ریحانہ بیگم سے کہہ چکی تھی کہ اسے سردیوں والے کپڑے چاہیے، مگر ریحانہ بیگم تو اسے ڈانٹ کر چلی جاتی تھی۔ اس کے پاس اتنی سردی میں بھی لان کے ہی کپڑے تھے۔ کبھی کبھار وہ خود کو 4 شالوں میں لپیٹ لیتی۔ ریحانہ بیگم نے ملازمہ کی چھٹی کروا دی تھی۔ سارا دن اسے ہی کام کرنا پڑتا، کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، سب کچھ، یہاں تک کہ اب تو اس کی طبیعت بہت ہی خراب رہنے لگی تھی، خود کو سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب تو دن بدن اس کا پیٹ بھی بڑھ رہا تھا اور اسے ڈر تھا کہ ریحانہ بیگم کہیں اس کے بچے کو کچھ کر نہ دے۔
ارسل نے جب ظفر صاحب سے بات کی اسے پاکستان جانا ہے تو ظفر صاحب مان گئی۔ چلو ٹھیک ہے ارسل، تم کچھ دن رہ آؤ اپنی ماں کے پاس، انہیں مل کر پھر آ جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب تک میں یہاں موجود ہوں۔ پھر جب تک تم یہاں جاؤ گے تو پھر کچھ دن میں رہ کر آ جاؤں گا۔ جی ڈیڈ شکریہ۔ ارسل نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ اس کو گئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے اور وہ 4 مہینے بعد آ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ وہ سرپرائز دے گا۔ وہ نمرا کے لیے ڈھیر سارے تحفے گفٹ وغیرہ لایا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا تھا، صرف کچن کی لائٹ آن تھی۔ وہ سردی میں کانپتی ہوئی برتن دھو رہی تھی۔ پاس اس نے چولہا آن کیا ہوا تھا مگر اسے مسلسل چکر آ رہے تھے۔ ریحانہ بیگم کا کہنا تھا کہ جب تک اس نے تمام کام نہ کیے وہ روم میں نہیں جائے گی۔ اگر اسے پتہ چل گیا وہ اس کے ساتھ وہ کام کرے گی جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ ڈر کے مارے وہ برتن دھوتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ سردی بہت ہی شدید تھی، یہاں تک کہ ریحانہ بیگم گیزر بھی آف کر دیتی۔ وہ لانچ میں ساری چیزیں رکھتا ہوا جب کچن کی طرف بڑھا تو سامنے کا ماحول دیکھ کر اس کا سر گھوم گیا۔ وہ کانپتی ہوئی برتن دھو رہی تھی، آنکھوں کے آگے بار بار نمرا کے اندھیرا چاہ رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھال کر سلپ کا سہارا لے رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل جب وہ گرنے والی تھی تو ارسل کی باہوں میں جھول گئی۔ ارسل اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا روم کی طرف لے آیا۔ ارسل کو ان کی حالت دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا۔ اس کے جسم پر ابھی تک گرمیوں والے کپڑے تھے، وہ بھی آدھے سے زیادہ بھیگے ہوئے تھی اور وہ سردی میں کانپ رہی تھی۔ ارسل نے اسے بہت ہی ہوش دلانے کی کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو ارسل نے چاہا کہ اس کے کپڑے چینج کرے۔ ارسل نے وارڈروب کھولی تو وہاں چند سوٹ اس کے پاس تھے جو کہ ارسل نے اسے دلائے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی سوٹ موجود نہیں تھا۔ ارسل نے کچھ کپڑے نکالے اور لائٹ آف کر کے اس کے کپڑے تبدیل کرنے لگا مگر اگلے ہی پل اس کو دھچکا لگا، اس کے پاس تو اس کی ضروری چیزیں بھی نہیں تھیں۔ ارسل کو بہت ہی دکھ ہوا، اس کو اپنے ماں سے یہ امید نہیں تھی۔ ان 4 مہینوں میں وہ کئی بار پیسے بھیج چکا تھا جو کہ صرف اور صرف نمرا کے ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نمرا کو گرمائش کا احساس ہوا تو اس نے خود ہی اس کا احساس محسوس کیا۔ کون ہو تم؟ وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ نمرا، میں ارسل ہوں۔ اس نے لائٹ آن کی۔ ارسل آپ آگے؟ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ آپ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ نمرا ہوش میں آؤ، وہ اس کی گالوں کو تھپ تھپا رہا تھا مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ ارسل نمرا کو لے کر ہاسپٹل گیا۔ ڈاکٹر نے ارسل کی خوب بےعزتی کی۔ وہ اتنا اندھا، اس حالت میں اس کو ٹھنڈ اور بخار سے بچانا چاہیے مگر اس کے جسم پہ تو سردیوں والے کپڑے بھی نہیں ہیں اور بہت تیز بخار بھی ہے۔ وہ کچھ سمجھا نہیں تھا کہ کیسی حالت۔ آپ کو معلوم نہیں ہے پریگنینسی میں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ماں اور بچے دونوں پہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں۔ کیا ماں اور بچہ؟ وہ حیران ہوا۔ کیا نمرا اس کی بچے کی ماں بننے والی تھی؟ وہ بہت ہی خوش ہوا تھا مگر اب جو اس کی حالت تھی، ڈاکٹر نے کچھ رپورٹس لکھ کر دی تھی تاکہ اسے کچھ طاقت آئے۔ وہ ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا۔ وہ ساری رات اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ صبح اس کو ہوش آیا تو نمرا کہنے لگی، مجھے بہت ہی بھوک لگی ہوئی ہے ارسل۔ ارسل نے ایک نرس کو اس کے پاس بٹھایا، اس کے لیے فروٹس اور جوسز لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو نرس وہیں پہ بیٹھی تھی۔ ارسل نے نرس کا شکریہ ادا کیا۔ نرس چلی گئی تھی۔ وہ کٹے ہوئے پھل نمرا کو کھلانے لگا۔ نمرا پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ اسی وقت کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، ابھی بھی پورا بدن کانپ رہا تھا۔ نمرا، میں تمہارے پاس ہوں، پریشان نہ ہو۔ ریحانہ بیگم کو آج صبح کی چائے بھی نہیں ملی تھی۔ پتہ نہیں آج یہ نمرا کہاں مر گئی ہے۔ دن کے 10 بج رہے ہیں اور اسے کوئی ہوش ہی نہیں۔ وہ روم سے باہر آئے تو ملازم نے بتایا کہ رات کی نمرا بیبی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ رات کو ارسل بھائی آئے تھے اور آتے ہی انہیں ہاسپٹل لے گئے تھے۔ یہ سن کر تو ریحانہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی کیونکہ اب ان کی سچائی کھلنے والی تھی۔ یہ ارسل بنا بتائے کیوں آ گیا؟ بتا کے آنا چاہیے تھا نا اسے۔ اب کیا کروں؟ پتہ نہیں اس منحوس کو کیا ہوا ہوگا۔ اتنے میں شیزا اور اس کا ہسبینڈ بھی واپس آ گئے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ شیزا کا شوہر آتے ہی اپنی ضروری کام سے نکل گیا۔ آنٹی، نمرا نظر نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں پتا، وہ یہ کہتی ہی اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ شیزا تو کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ملازمہ بھی نہیں آئی تھی، کچن میں بھی کوئی ہلچل نہیں تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی مگر شیزا بہت ہی پریشان تھی۔ پتہ ہے نمرا کہاں ہے؟ اس ملازم سے تحقیق کی تو اس نے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر شیزا نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے ارسل واپس آ گیا ہے مگر پتہ نہیں نمرا کا کیا حال ہوگا۔
ڈاکٹر نے ارسل کو مزید 2 دن رکنے کی تنقید کی، کیونکہ اگر ذرا بھی بے احتیاطی ہوتی تو اس کے بچے کی جان جا سکتی تھی، اور ارسل بالکل بھی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ ارسل نمرا کے پاس بیٹھا تھا مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے موبائل کی رنگ ہونے لگی۔ ارسل نے کال پک کی تو مما کی کال تھی۔ ارسل بیٹا، کیا ہوا نمرا کو؟ نمرا کی اتنی طبیعت خراب تھی، مجھے تو بتا دیتے۔ مجھے بتاؤ تم کون سے ہاسپٹل میں ہو، میں آ رہی ہوں۔ ایک تو نمرا بھی نا مجھے کچھ بتاتی ہی نہیں۔ ماما، آپ گھر میں رہ کر آرام کیجیے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے جتنا میری بیوی اور میرے بچے پہ احسان کرنا تھا وہ کافی ہے۔ ارسل بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو تمہاری بیوی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ مما، میں بہت ہی ٹینشن میں ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر ارسل نے کال کٹ کر دی تھی۔ ابھی ڈاکٹر پھر راؤنڈ میں تھی۔ اس نے جو نمرا کی ضروری ٹیسٹ کروائے تھے ان سب کی رپورٹس بھی آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ارسل کو بتایا کہ انہیں خون کی بہت ہی کمی ہے، اس لیے انہیں گوشت اور فروٹس وغیرہ زیادہ استعمال کروائیں، اور آج کے دن کچھ ٹرپس وغیرہ لگوا کر صبح ہوتے ہی ان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ اوکے، وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد نمرا کو ہوش آیا تو ارسل نے اسے جوس پلایا۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ کل صبح جائیں گے۔ نمرا نے ارسل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے گھر جانا ہے، میرے ہاتھوں میں بہت ہی پین ہے۔ وہ پیار سے اس کے گال سلاتا ہوا بولا، بس تھوڑا ویٹ۔ مجھے کیوں نہیں بتایا تھا بیبی کا؟ میں نے کوشش کی تھی مگر کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچھا، زیادہ سوچو مت، ریلیکس، اب میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی آپ ادھر ہی رہیں۔ جی آپ ادھر ہی رہیں، میں بس ڈاکٹر سے تمہارا سائٹ پلان لینے جا رہا ہوں۔ شیزا، تمہیں معلوم تھا نا نمرا پریگننٹ ہے؟ وہ اس پہ برس پڑی تھی۔ ہاں مجھے سب معلوم تھا، لیکن میں نے آنٹی آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ آپ تو معصوم کی جان لے لیتی۔ ہاں، میں اس کی اور اس کی آنے والی نسل کی بھی جان لے لیتی۔ تم نے بہت ہی غلط کیا شیزا، تم نے میرے ساتھ دغا کیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ آنٹی خدا کا خوف کریں، ابھی بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ آپ کو تو اپنے بچے کا خیال کرنا چاہیے۔ کیسی ماں ہے، آپ کو اتنی بڑی خوشی ملنے والی ہے، لیکن آپ ہیں کہ حسد اور جلن میں اس قدر آگے نکل چکی ہیں۔ خدا کا خوف کریں، پہلے ہی آپ بہت کچھ اس معصوم کے ساتھ کر چکی ہیں، اور اب آپ اس کے بچے کی بھی جان لینے پہ آ گئی ہیں۔ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ جو وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئی ہے؟ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مجھے سب معلوم ہے۔ آپ نے ملازمہ کو نکلوا دیا، سارا دن اس بیچاری سے کام کرواتی رہی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایسی ماں سے تو بہتر ہے کہ بندہ دشمن کے پاس رہ لے، کم از کم اس کو بھی رحم آ جاتا، لیکن آپ کیسی بے رحم ہیں۔ آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ اپنی بکواس بند کرو۔ اب دیکھو میں اس لڑکی کو اس گھر سے کیسے نکلواتی ہوں، اور تمہیں بھی نکلواتی ہوں۔ آنے دو تمہارے شوہر کو، تمہاری کرتوت بتاتی ہوں۔ ہاں بتا دی، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ خود تو ایک بچے کو جنم نہیں دیکھ سکتی، بڑی آئی دوسرے کے بچوں کا خیال رکھنے والی۔ وہ جاتے جاتے اسے ایک ایسا تانا مار گئی تھی جو شیزا کے دل پہ لگا تھا۔ شیزا اندر ہی اندر بہت ہی دکھی ہونے لگی۔ اولاد دینا یا نہ دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، مگر اسے ریحانہ بیگم جیسی عورت سے کیا غرض تھی جو اپنی سگی اولاد کی خوشیاں ناگن کی طرح کھا رہی تھی۔ وہ دوسروں کی کیا سگی ہو سکتی تھی؟ آج نمرا کو چھٹی مل گئی تھی۔ ارسل اور وہ ہاسپٹل سے جلدی نکل آئے تھے۔ گھر پہنچتے ہی ارسل نمرا کو سہارا دیتا ہوا اندر کی طرف لے آیا تھا تو دروازے پر ریحانہ بیگم سے سامنا ہو گیا۔ ارے میری نمرا بچی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ یہ بیٹا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، کیا کمی رہ گئی تھی میری پیار محبت میں؟ وہ اچھی بنتی ہوئی ڈرامہ کر رہی تھی۔ آپ کو اگر بتا دیتی آنٹی تو کیا آپ میرے بچے کو زندہ رہنے دیتی؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ ارے کیسے باتیں کر رہی ہو، مجھ سے زیادہ خوش کس نے ہونا تھا؟ اگر تم میرے ارسل کو اتنی بڑی خوشی دینے جا رہی ہو، آؤ میں تمہیں گلے لگاؤں۔ مجھے تو تم نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اسے گلے لگانے لگی مگر نمرا نے اسے دور کر دیا۔ ارسل مجھے روم میں جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارسل اسے لے کر سیدھا روم میں چلا گیا۔ ارسل یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں، فی الحال نمرا کی طبیعت خراب ہے، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، میں اسے روم میں چھوڑاتا ہوں۔ اتنے میں شیزا بھی آ گئی۔ نمرا کیسی ہو؟ بھابھی آپ کب آئیں؟ بس 2 دن پہلے ہی آئی ہوں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بھابھی ٹھیک ہوں، میں نے ملازم کو بازار بھیجا ہے، وہ کچھ ضروری سامان لینے گیا ہے۔ میں آپ کو ڈائٹ پلان دے دیتا ہوں، اس کے مطابق آپ نے نمرا کو روز کھانا ٹائم پہ پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں مجھے بتاؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے نمرا کو کھلاؤں گی۔ اس کی حمایت میں ریحانہ بیگم بولی۔ ارسل بس انہیں گھور ہی پایا کہ وہ کس طرح ڈھونگ کر رہی تھی۔ ارسل نے نمرا کو بیڈ پہ لٹایا، تکیے کا سہارا لیے وہ ٹانگیں لمبی کیے لیٹ گئی۔
निम्रा, मैंने कुछ तुम्हारे लिए कपड़े ऑर्डर किए हैं, आइंदा तुम यही कपड़े पहनना। तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए, मैं हर महीने तुम्हारा खर्चा भेजता तो था, तुमने सर्दियों के कपड़े भी नहीं लिए। निम्रा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। मैं आपकी मम्मा को रोज कहती थी, मगर उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया। सच कह रही हो निम्रा, मुझे अपने आने वाले बच्चे की कसम, मुझ पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया, बल्कि मेरी खाने पीने की चीजें मुझसे छीन ली जाती थी। मैंने आंटी को तभी नहीं बताया था कि वो मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने में। वो उसे अपनी जा बजा बाजों के निशान दिखा रही थी, जहाँ कांटे जलाने के निशान थे, यहाँ तक कि उसकी गर्दन पे भी निशान थे, उसके पाँव पर भी निशान थे। तुम ये सब बर्दाश्त करती रही निम्रा? क्या करती? अरसला आपका इंतजार करती रही थी। शीजा भाभी ने मेरी मदद की थी, लेकिन जब वो जा चुकी थी तो सबको खुला रास्ता मिल गया था। हर तरह की ज्यादती की गई मेरे साथ। मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए। वो एक बार फिर रोने लगी। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पहले मम्मा से बात करनी होगी। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? इतने ज्यादा तकलीफ, इतने दुख तुम्हारे दामन में डाल दिए। ऐसी तो नहीं थी। वो क्या इतनी नफरत करती हैं? वो अपने बेटे की खुशियां खाने लगी थी। वो गुस्से में रूम से बाहर चला गया। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। क्या मैं आपको हर महीने पैसे नहीं भेजता था? क्या कसूर था उसका जो आपने उसका ये हाल किया? अरसल बेटा, वो झूठ बोल रही है। मैं उसे हर माह पैसे देती थी, पता नहीं कहाँ करती थी। उसने जानबूझकर ऐसा हुलिया बनाया हुआ था, मुझे नहीं मालूम। सच तो यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने का ढोंग करती आई हैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, मैं आपको कभी माफ न करता। अरे आप माँ नहीं, डाइन है डाइन। कौन करते अपने बच्चों के साथ ऐसा? अरसल बेटा, वो झूठ बोल रही है। मम्मा, मम्मा, बेहिसी की भी इंतहा होती है। आप तो हर हद पार कर चुकी हैं। मुझे नफरत हो रही है आपसे। मैं उसको यहाँ से लेके चले जाऊंगा, आप फिर रहिएगा अकेली इस घर में। नहीं अरसल बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मुझे सिर्फ ये डर था कि वो लड़की तुम्हें मुझसे दूर न कर दे, इसलिए आपने उस लड़की की जिंदगी छीनने का इरादा कर लिया। अरे आप तो मुलाजमों को भी कपड़े दे देती थी, उसे कोई पुराने ही कपड़े दे देती। मुझे शर्म आ रही है आपको अपनी माँ कहते हुए। उसकी हालत देखी है, सर्दियों में भी वो गर्मियों वाले कपड़े पहन रही थी। आपको एहसास भी नहीं हुआ? अगर इधर आपकी बेटी होती तो क्या उसके साथ भी यही करती? सही कहते हैं, बेटियों का दर्द उन्हीं को महसूस होता है जिनकी अपनी कोई बेटी होती है। आपकी तो कोई बेटी है नहीं, आपको क्या दर्द महसूस होगा? लेकिन यही सोचकर उसका दर्द महसूस कर लेती कि आप खुद एक औरत हैं। अगर ये सब आपके साथ होता, आपके साथ ऐसा करती। अरसल बेटा, तुम ऐसा मत कहो। बेटा मर गया है आपके लिए। वो गुस्से में रूम का दरवाजा फटकता हुआ बाहर निकल गया। अभी अभी शीजा ने मटन की यखनी तैयार की थी, साथ कुछ फ्रूट्स भी काटे और निम्रा के रूम में ले गई। दरवाजा नॉक किया तो अंदर से अरसल ने ट्रे पकड़ लिया। भाभी, मैं इसे खिला लूंगा। ओके, ये कहकर वो वापस मुड़ गई। अरसल उसे खाना खिलाने लगा। वो खुशी खुशी खाना खा रही थी। उसके तमाम तर ड्रेसेस वगैरह आ चुकी थी, जिन्हें देखकर वो बहुत ही खुश हो रही थी। अरसल, मुझे बेबी की भी शॉपिंग करनी है। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया करो। ये सारा फिनिश करो। चलो शाबाश। नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा। फिर वही बात, मुझे तंग नहीं करना। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह सारा फिनिश करो। वो चुपचाप खाने पीने लगी। अरसल ने उसे टाइम से मेडिसिन भी दे दी। अब तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो चुकी थी। सारा सारा दिन अरसल उसके साथ गुजारता। कभी उसे लॉन में ले जाता, कभी उसे बाहर घूमने फिरने ले जाता। फिर सुकून माहौल में रहते हुए अब वो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रिहाना बेगम का भी आहिस्ता आहिस्ता रवैया ठीक हो रहा था। आज तो रिहाना बेगम उससे माफ़ी भी मांगने आई थी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया, बस जिद और नफरत में किया। आंटी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। प्लीज़ अरसल से भी कहो कि वो भी मुझे माफ़ कर दे। अपनी बेटी की नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जी आंटी, मैं बात करूँगी। जितने दर्द उसे रिहाना बेगम ने दिए थे, उसका दिल तो नहीं चाह रहा था कि उसे माफ़ करे, लेकिन उसे दिल बड़ा करना ही पड़ा। उसने तय कर लिया था कि वो अब अरसल के साथ वापस ही जाएगी, इधर इनके साथ नहीं रहेगी। टिकट्स वगैरह करवा ली थी, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो निम्रा को अपने साथ ले जाएगा और वहीं अपना घर बसा लेगा। आज सुबह ही सुबह अरसल ने पैकिंग शुरू कर दी। निम्रा उसके पास बैठी थी। अरसल, आपकी मम्मा आपसे माफ़ी मांग रही है, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दे। मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है निम्रा। बेहतरी यही होगी कि हम इस टॉपिक पे बात ना करें। तुम इन्हें माफ़ कर सकती हो, लेकिन मेरा ज़मीन नहीं मानता। अरसल ने पैकिंग शुरू कर दी। मुलाजिम ने उसके कैरी बैग गाड़ी में रख दिए थे। अरसल बेटा, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, वो बोल रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तो क्या अनजान बन के किया था?
آپ مجھے جانے دیجیے، اب میں مزید آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نمرا کا بازو پکڑتے ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شیزا انہیں یوں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ریحانہ بیگم دروازے کے ساتھ لگ کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ ارسل کو پکار رہی تھی مگر ارسل نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیزا کو بہت ہی دکھ ہو رہا تھا، لیکن جو کچھ ریحانہ بیگم نے کیا تھا آج وہی کاٹ رہی تھی۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ ارسل نمرا کو لے کر چلا گیا تھا۔ وہ سارے راستے اسے سمجھاتی رہی کہ اسے اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ارسل بے ہوش ہو گیا تھا۔ انہوں نے جو نمرا کے ساتھ کیا تھا وہ انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ سنگاپور پہنچ چکے تھے۔ ارسل کے آتے ہی 2 دن بعد ظفر صاحب واپس چلے گئے تھے، کیونکہ ریحانہ بیگم کو صرف اس وقت وہی سنبھال سکتے تھے اور کوئی نہیں۔ ارسل نے تمام تر سچائی ظفر صاحب کو بتا دی تھی کہ اس کی ماں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، مگر جو بھی تھا ظفر صاحب پھر بھی واپس چلے گئے تھے۔ ادھر ارسل کی خوشگوار زندگی شروع ہو چکی تھی۔ آج نمرا کی ڈیلیوری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے چاند سا بیٹا ارسل کو آ کر پکڑوایا تھا۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ارسل بہت ہی خوش ہوا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اور میری وائف کیسی ہے جی؟ وہ بھی بہتر ہے۔ ارسل بھاگتا ہوا اسے ملنے گیا۔ تھینک یو سو مچ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ کس جیسے ہے؟ میری جیسا ہے، بہت ہی کیوٹ سا۔ وہ خود کی تعریف کرتا ہوا بولا۔ جی نہیں، میرا بیٹا میرے جیسا ہوگا۔ ارے اٹھو نہیں اٹھو نہیں، آرام سے۔ اس کی گود میں بیبی کو ڈالتا ہوا بولا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ حدید ارسل، ہم اس کا نام حدید رکھیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا، بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام حدید رکھیں گے اور بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام حرین رکھیں گے۔ اچھا جی، آپ کی بات مان لی، آج سے اس کا نام حدید ارسل رکھ دیا ہے۔ وہ بہت ہی مسکرائی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ چکی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اب واپس نہیں جا رہے تھے۔